الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، 11ویں شریف کے جلسوں کی وجہ سے تفسیر قرآن 2 ہفتے موقوف رہی، جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حاضرین کی تعداد میں کافی کمی آ گئی ہے۔ اب آپ حضرات آ گئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ان دوستوں کو بتائیں جو ابھی اسی خیال میں ہیں کہ اب بھی 11ویں کے جلسے چل رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے آنے کی زحمت نہیں کی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہو گیا ہے وہ غائب رہنے والے تک خبر کو پہنچائے۔ تو آپ حاضر ہیں، جو غائب ہیں جن کو آپ پہچانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آنے والے ہیں تفسیر کو، تو انہیں آپ اطلاع دے دیجئے کہ تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں وہ سورہ المومنون کی 12ویں آیت ہے۔ 11 آیتوں تک کی تفسیر ہو چکی، اب 12ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اے انسان، تیرا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو تو پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ ہماری حیثیت ہے۔ تو ہم نے انسان کو پیدا کیا، بطور خاص انسان کا ذکر کیا، حالانکہ پروردگار ہر چیز کا خالق ہے۔ جانوروں کا بھی وہی خالق، پہاڑوں کا بھی وہی خالق، درختوں کا بھی وہی خالق، پرندوں کا بھی وہی خالق،
ساری مخلوقات ایک طرف، انسان ایک طرف، کیونکہ انسان کو ایک رتبہ ملا ہے، انسان کو رب نے ذمہ دار بنایا، انسان مکلف ہے، انسان مکلف ہے، مکلف کا معنی ہے ذمہ دار۔ اور کیا ذمہ داری دی گئی انسان کو؟ دین پر قائم رہنے کی ذمہ داری دی گئی، شریعت کی پابندی کی ذمہ داری انسان کو دی گئی۔ انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، انسان کے لیے جنت بنائی گئی اور اسی انسان کے لیے دوزخ بھی بنائی گئی۔ تو ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، مٹی سے نکالی ہوئی چیز سے، مٹی کا سلالہ ہم ایکسٹریکٹ کہتے ہیں، نکالا ہوا۔ تو چکنی مٹی سے کچھ مٹی کھینچ کر نکال لی گئی۔ دیکھیے آٹا ہے، آٹے میں سے آپ کھینچ کر کچھ نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد اس میں آپ گلگلا بناتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو بنانا تو وہی کیا جاتا ہے، کچھ بنانا ہے آپ کو، روٹی بنانا ہے تو گوندا ہوا آٹا ہے، اس میں سے کچھ آپ نکالیں گے۔ تو مولا کریم کہتے ہیں کہ مٹی سے کچھ مٹی نکالی گئی اور اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ تو پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کا یہ مطلب نہیں کہ بہت ایک لاری مٹی سے پیدا کیا، ایسا نہیں ہے، مٹی میں سے کچھ حصہ لیا گیا اور اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر انسان کو ہم نے نطفہ بنایا۔ پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، دوسرا انسان جو پیدا ہوا، پہلے انسان سے دوسرا انسان پیدا ہوا، تو پہلے انسان کے بدن سے جو نطفہ نکلا، منی کا قطرہ، تو اس نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا فی قرار مکین، اور اسے ایک مضبوط مقام میں رکھ دیا جہاں اس کی حفاظت ہوئی۔ تو کہاں حفاظت ہوئی؟ رحم مادر میں حفاظت ہوئی، ماں کے پیٹ میں اس نطفے کی حفاظت ہوئی۔ پروردگار عالم اپنی قدرت کا جلوہ بتا رہا ہے۔ پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو انسان کی اصل مٹی ہے، اور اسی مٹی سے بنائے گئے انسان کو اللہ نے خواہش دے دی، تو اس خواہش سے جو ابھر کر منی آئی، اس منی کا قطرہ عورت کے پیٹ میں رکا، اور وہ پیٹ رحم جسے کہتے ہیں، رحم مادر، ماں کا پیٹ، اسے ہم نے ایسا مضبوط بنایا کہ وہ نطفہ اس میں جب گر گیا تو محفوظ ہو گیا، گر کے محفوظ ہو گیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اسی نطفے کو، یعنی وہ نطفہ پانی کا ایک قطرہ ہے، پانی کے قطرے کی طرح بالکل صاف و شفاف، اس نطفے کو ہم نے خون کا جمع ہوا خون بنا دیا۔ نطفہ ہوتا ہے سفید، اور یہی نطفہ ڈیولپ ہو کے لال رنگ کا منجمد خون ہو جاتا ہے،
بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے. تو رنگ کس طرح بدل گیا؟ سفید تھا اب لال ہو گیا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ، پھر خون کے اس ٹکڑے کو، یعنی جمع ہوا خون، اس کو ہم نے مضغہ بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا بن گیا. پہلے نطفہ تھا. کتنی تبدیلیاں ہیں دیکھیے. انسان کے جسم کو پیدا کرنے میں کتنے مرحلے آتے ہیں، پروسیسنگ کیا ہے دیکھیے. پہلا انسان آدم علیہ السلام، ان کو پیدا کرنے کے لیے کچھ مٹی لی گئی اور اسی مٹی سے آدم علیہ السلام تیار ہو گئے. پھر اس کے بعد جو انسانوں کو پیدا کیا، ان کی پیدائش نطفے سے ہوئی. یہ نطفہ عورت کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس پیٹ کو اللہ تبارک و تعالی ایک مضبوط جگہ بنا دیتا ہے جہاں وہ نطفہ ٹھہر کر رہتا ہے. یعنی ایک اسٹوریج بنا دیا اللہ تعالیٰ. پھر وہی نطفہ چند دنوں کے بعد خون بن جاتا ہے، جمع ہوا خون. پھر یہ جمع ہوا خون گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، جس میں ہڈیاں نہیں رہتی، صرف گوشت کا لوتھڑا. جیسا کہ کلیجی ہوتی ہے، دل ہوتا ہے، اس میں ہڈی نہیں ہوتی. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے پر ہڈیوں کو چڑھا دیا تاکہ انسان کا جسم رک سکے. گھر بنانے کے لیے ہم کیا کرتے؟ ستونوں کو رکھتے. ایک شامیانہ لگانا بھی تو وہاں لکڑیاں رکھتے نا، نہیں تو گر جائے گا شامیانہ. لکڑیاں رکھ کے اسے مضبوط کرتے. تو یہ لکڑیوں کی طرح پروردگار نے ہمارے بدن میں ہڈیوں کو رکھ دیا، تو ہڈیاں گوشت کو سنبھال رہی ہیں. فَكَسَوْنَا گوشت کا لوتھڑا، وہ اس پر ہڈیاں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت کا لباس چڑھا دیا. تو نطفہ کیا سے کیا بن گیا؟ پہلے جمع ہوا خون بنا، پھر مضغہ بن گیا، یعنی ایک لنڈا گوشت کا لوتھڑا. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں میں منتقل کیا. پھر ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کا لباس. ہڈیوں پر گوشت ہوتا ہے تو ہڈیاں اتنی ہی رہتی ہیں. گوشت آدمی موٹا ہوتا ہے تو بڑھ جاتا، دبلا ہوتا ہے تو گوشت کم ہو جاتا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کے بعد ہم نے اسے دوسری شکل دے دی. یعنی اب تک بے جان رہا ہے، نطفہ تھا بے جان، پھر اس کے بعد علقہ بن گیا، یعنی جمع ہوا خون، تب بھی بے جان. پھر اس کے بعد مضغہ بن گیا، گوشت کا لوتھڑا. یہ 40 دن میں یہ تبدیلیاں آتی. پھر اس کے بعد اس پہ ہڈیاں آ گئی، ہڈیوں پہ گوشت آ گیا. اتنا آنے کے بعد پروردگار اس کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے. جب روح گئی تو یہ جاندار بن گئے. جب تک روح نہیں گئی یہ بے جان مخلوق، یعنی اے انسان تیرا یہ جسم یہ ایک بے جان مخلوق تھا. اس کی ابتدا کیا ہے؟ نطفہ. اسے کہتے ہیں چھینٹا. غصے میں مدرسہ بدے جاری چھینٹے بولتے، غصہ آ جاتا اسے، لیکن اصل میں وہی تھا، ابتدا میں وہی تھا. اب اسے چھینٹا بولے تو یہ کیا ہوا بولنے والا؟ یہ بھی تو پہلے چھینٹا ہی تھا، باپ کا چھینٹا تھا. باپ بول سکتا، صرف باپ بول سکتا میرا چھینٹا تو بولا تو بیٹے کے لیے بات میں بد تہذیبی ہے، لیکن بات صحیح ہے. باپ ہی کا نطفہ ہے بیٹا،
تو بے جان جسم تھا تمہارا، تو اس کے کتنے مرحلے ہو گئے؟ ابتدا میں نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ، علقہ کے بعد مضغہ، مضغہ کے بعد ہڈی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھ کر جسم تیار ہوا۔ جہاں جہاں جیسا گوشت رکھنا تھا رکھ دیا اللہ نے۔ آنکھ یہ بھی گوشت ہی ہے، دونوں ہونٹ یہ بھی گوشت ہے، جیب یہ بھی گوشت ہے۔ یعنی جس کو جو رنگ دینا چاہا، جو شکل دینا چاہا، مناسب شکل مناسب رنگ دے کر پیدا کرنے کے بعد جو پورا تیار ہو گیا، یعنی ایک پنجرہ تیار ہو گیا۔ کیا تیار ہوا؟ پنجرہ۔ اب پرندے کو اندر گھسانا ہے۔ وہ پرندہ کیا ہے؟ تمہاری روح ہے۔ جب روح گئی تو اس میں تبدیلی آ گئی، اس کے اندر کیا آ گئی؟ تبدیلی آ گئی۔ فتبارک اللہ، اللہ تعالی برکت والا ہے، احسن الخالقین، وہ بہترین خالق۔ خالق کا معنی بنانے والا۔ دنیا میں بھی بنانے والے نظر آتے ہیں، اگرچہ کہ بنانے والے خدا کی قدرت ہی سے بناتے ہیں، مگر ذرا موازنہ کر کے دیکھو رب کے بنانے میں لوگوں کی بنانے۔ آج ایک پتلا بنانا ہے تو آدمی کیا کیا محنتیں کرتا ہے۔ پتلا بنانے والا پہلے اسے شکل دیتا ہے، شکل دینے کے بعد اس کی پینٹنگ کرتا ہے، جہاں جہاں کٹنگ کرنا ہے وہاں کٹ کرتا ہے، سوپ کرنے پتلا بنتا، یہاں تک کر دیا۔ اب اس میں جان ڈالنا وہ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا۔ اور وہ بھی ایسی نزاکت نہیں ہے جو انسان کے بدن میں ہے۔ اللہ نے کہا احسن الخالقین، وہ خالق ہے، بہترین خالق۔ تو یہاں تک تم تیار ہوئے، زندہ ہو گئے۔ کہاں زندہ ہوئے؟ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو گئے۔ اب زندہ ہوئے تو پیدا ہوئے یا نہیں؟ پیدا ہو گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری پیدائش کی تاریخ کو کون جانتا ہے؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلے، ماں کی زچگی ہوئی پیٹ سے نکلے، وہ تاریخ سب کو معلوم ہے، اسے ہم ڈیٹ آف برتھ بول دیتے ہیں۔ مگر ماں کے پیٹ میں کب زندہ ہوئے، پروردگار نے کب جسم میں روح کو گھسایا ہے، وہ وقت کون جانتا؟ کوئی جانتا؟ نہیں جانتا۔ ثم انکم، پھر یقیناً تم لوگ، یہ جو مضمون ہے یہ جو ہے سائنس ہے، سائنس جسے ہم ایک بطور سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اللہ نے اس سائنس کو اس میں واضح کیا ہے۔ ثم انکم، پھر یقیناً تم، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی پیدا ہو گئے تم، دنیا میں آ گئے تم، پھر تمہارے کئی مرحلے بچپن پڑے رہے، یہاں تک کہ تم کو بغیر سہارے کے بٹھایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سہارے سے بٹھانا، تمہاری گردن کو بھی حفاظت سے لینا، پھر جب بڑے تو کروٹ بدلے۔ آؤندہ پڑھتے ہی بچہ خوش ہو جاتے، ماں میرا بچہ آؤندہ پڑ گیا نا، آؤندہ پڑ گیا نا۔ یہ سب قدرت کے تماشے ہیں۔ یوں ہی بچہ پیدا ہو کے سیدھا بڑا آدمی بن کے کھڑا ہو جاتا تو یہ محبتیں کہاں رہتی؟ بے زبان بنا دیا، بے زبان بنایا، اور کوئی سمجھ ابتدا میں نہیں دی بچے کو، مگر ایک چیز سکھا دیا، دودھ پینا سکھا دیا، دودھ مانگنے کے لیے رونا سکھا دیا۔ دودھ کی ضرورت پڑتی، بھوک ہوتی تو ماں کو کیسے معلوم کرانا، انڈیکیشن کیسے ہونا؟ رونا۔ اللہ رونا سکھا دیا اسے۔ رونے کے بعد دودھ پینا، چوسنا یہ بھی سکھا دیا، اور سارے اعضاء، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سب کچھ ہے، ناخن بھی ہے، مگر منہ میں دانت نہیں۔ اگر دانت ہو جاتے انسان کو تو ماں کی حالت کیا ہوتی؟ کون سی ماں دودھ پلاتی؟ ہر ماں اپنا دودھ نکال کر کسی برتن میں اس کے بعد پلاتی تھی۔
تو وہ لذت، وہ لگاؤ کیسے ہوتا؟ بیٹے اور ماں میں جو لگاؤ ہے وہ لگاؤ نہیں ہوتا. تو قدرت بھی کام کر رہی ہے، رحمت بھی کام کر رہی ہے. تو بیٹے اور ماں میں، بیٹی اور ماں میں لگاؤ ہو گیا کہ ماں کے پستان سے بچہ دودھ چوس کر پیتا ہے، بڑی لذت اسے مل جاتی ہے، اور ماں کو پلانے میں لذت ملتی ہے. یہ خدا کی رحمت کے جلوے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں پہ غور کرو. اتنا پھر بچپن کے بعد لڑکپن آیا، لڑکپن کے بعد جوانی آئی، پھر ادھیڑپن آیا، پھر بڑھاپا آیا. یہ عموماً ہر آدمی کو ہوتا، مگر کوئی بچپن ہی میں چلے جاتا، کوئی لڑکپن میں چلے جاتا، کوئی جوانی میں چلے جاتا. پروردگار نے کہا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم لوگ اس کے بعد مرنے والے ہی ہو، میت ہو جاؤ گے. میت کا معنی مرنے والا. عربی میں کہتے ہیں میت، اردو والے اسے میت بولتے، زبر لگا دیتے. ہم زیر ہونے والے نہیں، جہاں زیر لگانا ہے وہاں زبر لگاتے، تو میت بولتے. انکم بعد ذلک لمیتون، تم لوگ میتاں ہو جائیں گے، اس کے بعد تم سب کو موت آئے گی. مگر کون کب مرے گا پتہ نہیں. کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا، 65 بوڑھا ہو کے مرے گا، کوئی عین جوانی میں چلتا پھرتا مر جائے گا، کوئی لڑکپن میں معمولی بخار آیا چلا گیا، کوئی ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، پیدا ہو کے 10 دن ہوئے، 10واں دن گزر گیا. بہرحال ہر ایک کو مرنا ہے. ثم انکم، پھر یقیناً تم لوگ یوم القیامتی، قیامت کے دن تبعثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یعنی دنیا میں تم کو کیسے پیدا کیا؟ نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغے سے عظام یعنی ہڈیاں، عظام کے اوپر لحم، گوشت چڑھا دیا گیا. پھر ان 5 مرحلوں کے بعد تمہارے اندر روح ڈال دی گئی، جس کی وجہ سے تم حرکت کرنے لگے. ماں کے پیٹ ہی میں حرکت کرتا ہے بچہ، مگر ہوا کے بغیر زندہ ہے، زندہ ہے ہوا کے بغیر. باہر آتے ہی ہوا کی ضرورت، اگر ہوا نہیں ملی تو آکسیجن فراہم کرنا اسے. پیٹ کے اندر کہاں سے آکسیجن ملا اسے؟ قدرت آکسیجن کی محتاج نہیں ہے. بغیر آکسیجن کے، بغیر ہوا کے بھی مولا تعالی زندہ رکھ سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے، وہاں کون سا آکسیجن ہے؟ چاند پہ جانے والا آکسیجن لے کے جاتا ہے. ہمارے نبی 7 آسمانوں پہ گئے، آکسیجن کے بغیر گئے. تو یہ خدا کی قدرت ہے، نبی کا کمال ہے کہ سانس لے کر زندہ رہنا بھی مجھے آتا ہے، سانس کے بغیر زندہ رہنا یہ بھی مجھے آتا ہے. آنکھوں سے دیکھنا مجھے آتا ہے، آنکھوں کے بغیر دیکھنا بھی مجھے آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدی جو غلطی کرتے ہیں، نماز کے بعد حضور بتاتے ہیں کہ تو یہ غلطی کیا ہے، وہ غلطی کیا ہے. الا تتق اللہ کیف تصلی، اللہ کا ڈر نہیں کیا تجھے، کیسا نماز پڑھتا تو. پھر حضور نے کہا فواللہ انی لاراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی، اللہ کی قسم میں تمہیں پیچھے سے بالکل اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے تمہیں دیکھتا ہوں. آگے سے آنکھوں سے دیکھتا ہوں جس طرح سب دیکھتے ہیں، اور پیچھے سے آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہوں جو کام دوسرا نہیں کر سکتا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. قبروں سے تم نکلو گے، ان جسموں کے ساتھ میدان محشر میں آؤ گے. تو جسم یہ ایک بار مٹ جائے تو دوبارہ اسے پیدا کرنا
یہ رب کے لیے کوئی بھاری کام نہیں۔ اب ہماری چیزیں، بنائی گئی چیزیں دیکھیے، کوئی درزی کپڑا سی کر بہترین قمیض بنایا، اب اسے قطر قطر کے ٹکڑے 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 بنا دیے، پھر درزی سے بولے ایک بار سی ڈالو نا، اسے سیئیں گا کیا؟ یہ ایک بار سیو نا، نہیں سی سکتا۔ یہ ایک بار چیز فنا ہو گئی ہے، چیز پھر بھی نہیں کر سکتا، شکل بگڑی ہے تب بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تو جسم غائب ہو گیا، مٹی میں مل کے جسم غائب ہو گیا، پھر پروردگار اسی جسم کو بنا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اے لوگوں یقیناً ہم نے بنایا ہے تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 راستے بنا دی۔ آسمان گویا ایک راستہ ہے، مگر یہ ایسا راستہ ہے جس میں ہر ایک نہیں جا سکتا۔ اس راستوں سے گزرنے والے ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان راستوں کو پار کر کے گئے، 4تھے آسمان تک گئے، پھر انہی راستوں سے ہوتے ہوئے قیامت کے قریب اتریں گے زمین پر۔ یہ وہ راستے ہیں جن راستوں سے جبرائیل علیہ السلام روزانہ جاتے ہیں آتے ہیں، فرشتہ جاتا ہے آتا ہے۔ کیا انسان بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے ذریعے ثابت کر دیا کہ انسان بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ پتہ چلا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، پتہ چلا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یعنی حضور کی معراج سے مجھے پتہ چلا کہ 7 آسمان سے بڑھ کر ہے انسان کی حیثیت۔ آسمانوں کو پار کرتے ہوئے چلے گئے، کہاں تک گئے؟ وہاں تک گئے جہاں جگہ ہی ختم ہو جاتی ہے اور جسے لامکان کہتے ہیں۔ مکان کا معنی کیا ہے؟ جگہ، عربی میں جگہ، وہی لفظ اردو میں لاؤ تو دوسرا معنی ہو جاتا ہے۔ اردو میں گھر کو مکان بولتے ہیں، آپ کا مکان کہاں ہے، مگر عربی میں عین مکان کا پوچھیں گے تو تیرا گھر کا یہ مطلب نہیں، تیری جگہ کہاں ہے وہ مطلب ہوگا۔ بعض لوگ کنفیوز کر لیتے ہیں التباس، تو یہ کہ لفظ عربی میں اس کا مطلب کچھ ہے اور اردو میں اس کا مطلب دوسرا ہے۔ تو یہ لامکان، جہاں جگہ ہی نہیں اس جگہ چلے گئے۔ شاعر کہتا ہے شب معراج عروج تو گزشتہ افلاک، بمقامے کے رسیدی نہ رسید ہیچ نبی۔ یا رسول اللہ، معراج کی رات آپ کی پرواز ایسے مقام پر ہو گئی کہ جس مقام تک کوئی پیغمبر بھی نہیں پہنچا۔ بمقامے کے رسیدی، ایسے مقام پر آپ پہنچے، نہ رسید ہیچ نبی، کوئی نبی وہاں تک نہیں پہنچا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طرائق، تمہارے سروں پر ہم نے 7 راستے بنا دیے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے۔ جس مخلوق کو جیسے بنانا ہے ویسے ہم نے بنایا، یہ ہماری حکمت ہے۔ ہماری قدرت کو بھی دیکھو، ہماری حکمت کو بھی دیکھو اور ہماری رحمت کو بھی دیکھو۔ تم کو ہم نے پیدا کیا، یہ ہماری قدرت۔ جیسے جیسے تمہاری شکل بنانا ہے، آنکھ جہاں رکھنا ہے وہاں رکھ دیا، کان جہاں رکھنا ہے وہاں رکھ دیا، زبان جہاں رکھنا ہے وہاں رکھ دیا، ہاتھوں کو کس طرح بنانا ہے 5 انگلیاں دیا، 5 انگلیوں کی مقدار الگ الگ رکھا۔ ایک ہی سائز کے 5 انگلیاں ہو گئے تو کیا ہوگی حالت؟ اور اس میں بھی اتار چڑھاؤ ہے، یہ نیچے ہے یہ اوپر ہے، سب ایک ہی ہو جاتا ہے، ایک ہی لیول میں ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی انگوٹھا، تو بہت سے کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہاتھ اس شکل میں، اسی لیے بہت سے کام ہم
کر لیتے ہیں، یہ ہماری حکمت ہے۔ اور آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دی، کان میں سننے کی طاقت دی، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت دی، یہ ہماری رحمت ہے۔ تو اے بندے، تجھ پر میری تین تجلیاں ہیں، قدرت کی تجلی بھی ہے، حکمت کی تجلی بھی ہے، اور رحمت کی تجلی بھی ہے، مگر میں تجھ سے کبھی غافل نہیں میرے بندے، مگر تو مجھ سے غافل ہو جاتا ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے، نہ غافل تھے، نہ غافل ہیں، نہ غافل رہیں گے، مگر مخلوق خدا سے غافل ہو جاتی۔ غافلوں کا سردار کون ہے؟ انسان ہے۔ دوسری مخلوق غافل نہیں ہوتی، مگر انسان غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں آ جاتا ہے، مگر اس غفلت کے بعد جب سنبھلتا ہے تو پروردگار عالم اس کے سنبھلنے کو پسند کر لیتا ہے۔ تو اسی پر تفسیر قرآن کو بس کرتے ہوئے ہم احادیث نبویہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، اس حدیث کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی کتاب ہے ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرض علی اول ثلاثۃ یدخلون النار، تین شخص جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، وہ تینوں شخص میرے سامنے پیش کیے گئے، یعنی میرے سامنے ان کو لایا گیا، میں دیکھا تین آدمیوں کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تین آدمیوں کا نام نہیں بتا رہے، ان کی صفت بتا رہے، ان کی خصلت بتا رہے، تاکہ سننے والا سنبھل جائے، الرٹ ہو جائے، اور وہ خصلت اپنے اندر رہنے نہ دے۔ اگر نہیں ہے تو رب کا شکر، اگر ہے تو اسے نکال دے، اگر ہے تو اسے نکال دے۔ جیسے ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو تمہارے پاس کوئی میٹل ہے کیا؟ میٹل نہیں ہے تو آ جاؤ، میٹل ہے تو اسے نکال کے رکھ دو، ورنہ جب چیکنگ ہوگا میٹل تمہارے پاس نکلے گا تو تم کو ہٹا دیا جائے گا۔ جیسا کہ ایئرپورٹ میں چیکنگ چلتا ہے، پہلے ہی بول دیتا ہے جو چیز نکالنا ہے نکال۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہیں، تین آدمی ہیں، تین خصلتوں والے آدمی ہیں، ان خصلتوں کو نکال دو۔ پہلا آدمی کون ہے؟ امیر مسلط۔ امیر کا معنی کیا ہے؟ بڑا، لیڈر۔ مسلط جو سلطنت کرتا ہے۔ سلطنت کا مطلب کیا ہے؟ من مانی کرنا، میں کر لوں گا، کسی سے رائے نہیں، حق کیا ہے ناحق کیا ہے وہ نہیں، پاور مل گیا میں جو چاہوں کروں، اچھے آدمی کو نکال دوں گا، غلط آدمی ہے میری جی حضوری کرتا ہے، میری چمچہ گیری کرتا ہے، اسے میں رکھ لوں گا۔ تو ایسا لیڈر جو ڈومینیٹ کرتا ہے، جو منمانی کرتا ہے، منمانی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں بھیجے گا۔ اب منمانی کہاں کہاں چلتی ہے؟ یہ منمانی کرنے کے لیے لازمی نہیں کہ کسی بستی کا بادشاہ بس ایک کمپنی کا مینیجر بن گیا منمانی کر سکتا ہے، کسی کالج کا پرنسپل بن گیا وہ بھی منمانی کر سکتا ہے۔ جی میں آیا بچے کو نکال دیا، اچھا بچہ کیا وہ نکال دیا نا، بھائی اسے کچھ بھی نہیں معلوم، نہیں جما لیا، مجھے پسند میں جما لیا، منمانی۔ کسی استاذ کو ریگولر آنے والا ہے، نکال دیا اس کو۔ ایک اسٹاف ایسا ہے کام برابر نہیں کرتا مگر اس کو رکھ لیا ہے، تو ہر جگہ منمانی چلتی ہے۔ تو یہ منمانی کرنے والا امیر یہ دوزخ میں جائے گا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں پاور مل جائے تو منمانی کرنا مت شروع کر دو. تم سے بڑھ کر پاور والا تمہیں دیکھ رہا. تم کو جو پاور ملا ہے رب کے پاور سے تو بڑھ کر نہیں ملا. رب تو تمہیں برابر دیکھ رہا ہے. پھر دوسرا آدمی کون ہے؟ ذو ثروت من مال اللہ یؤدی حق اللہ فیہ. دولت مند آدمی فراخی ہے مگر اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا، یعنی زکوٰۃ نہیں دے رہا. تو ہر مالدار کو چاہیے کہ اپنے مال کا حساب لگائے. حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ پہلے نکالے، دیگر سخاوتیں بعد. دیگر سخاوتیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے، مگر زکوٰۃ چونکہ فرض ہے اس کا حساب. جیسے فرض نماز کا حساب، فرض نماز عشاء کی 4 رکعت پڑھنا ہے. نفل نماز رات بھر پڑھو، 1000 رکعت بھی پڑھو، 2000 بھی پڑھو یا 100 پڑھو، آپ کی مرضی ہے. اسی طرح سخاوتیں جتنی چاہے کر لو، پہلے زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ کا حق ہے. تو جو مالدار زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا. پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ دولت مل گئی تو پھول نہ جاؤ. دولت مل گئی تو پھول نہ جاؤ، زکوٰۃ کو بھول نہ جاؤ. خیال رکھو تمہارے پیسوں میں غریبوں کا بھی حق ہے، تمہاری دولت میں غریبوں کا حق ہے. 40واں حصہ غریب کا حق ہے، اسے ضرور نکالو اور جو حقدار ہے اس تک اسے پہنچا دو. اور تیسرا فقیر فخور، محتاج ضرورت مند کچھ بھی نہیں ہے، خالی گھڑا ہے مگر فخر کرتا، کچھ بھی نہیں، فخر میں کم نہیں. ایسا فخر کرنے والا غریب یہ بھی جہنم میں جائے. دولت مند فخر کرے یہ بھی غلط ہے، مگر اس کی ایک وجہ ہے. دولت آ گئی اس لیے فخر کرتا ہے. یہ غریب ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں، اسے فخر کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ فخر کر رہا ہے. تو پروردگار عالم اسے یقیناً دوزخی بنائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ فخر مت کرو. فخر کا مطلب کیا ہے؟ کسی نعمت پر خوش ہو کر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. نعمت ملی ہے تو سمجھو کہ جو نعمت تمہیں ملی تم جیسے ہزاروں لوگوں کو ملی، میرے جیسا کوئی بھی نہیں. میرے پاس ہے سو ٹیلنٹ کسی کے پاس نہیں، یہ سب فخر کی بات ہے. میرے پاس ہے ایسا اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کو دیا ہوگا، کسے معلوم، اس سے بڑھ کر بھی دوسروں کو دیا ہوگا. ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، اور اس حدیث کو نقل کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کے پاس کون سا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ گناہ تو بہت سے ہیں، گنتے جائیں گے تو پوری رات ہو جائے گی. سب سے بڑا گناہ کون سا؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے برابر کسی کو بتائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا. اللہ کے سوا کوئی تجھے پیدا نہیں کیا، وہی تیرا خالق، اسی کی عبادت تیری ذمہ داری، مگر تو دوسرے کو خدا کے برابر بتا رہا ہے. اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ اسے کہتے شرک، اللہ کے سوا دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھنا.
اللہ کے سوا دوسرے کو بھی خالق ماننا، اللہ کے سوا دوسرے کو رازق ماننا، یہ شرک کے سب سے بڑا جرم ہے۔ قلت، میں نے عرض کی، ان ذالک العظیم، واقعی یا رسول اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ پیدا کیا، ہم کو رزق دیا اور عبادت کا حکم دیا اور کہا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہم اس کی عبادت چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کریں، واقعی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ثم ایون، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا جرم سب سے بڑا ہے؟ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، تو تیرے بچے کو قتل کر دے اس لیے کہ وہ بڑا ہوگا تو تیرے ساتھ کھائے گا، تیرا کھانا کم ہو جائے گا۔ ایسے ایسے جاہل تھے اس زمانے میں، بیٹیوں کو قتل کر دیتے، پوچھتے، جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے بیٹی بڑی ہو کر کیا کرے گی، کیا ہیلپ کریں گی مجھے، کیا مدد کریں گی مجھے، بیٹی کو دفن کر دیتے۔ بعض لوگ بیٹے کو بھی مار دیتے تھے، پیدا ہوا بچہ مار دیا، کیوں؟ بڑا ہوا تو اسے کھلانا میں کھاتا ہوں ایک روٹی، وہ روٹی میں آدھی روٹی اسے دینا پڑے گا، میں 4 روٹیاں کھاتا ہوں، اسے 2 روٹیاں دے دیا تو میں کہاں سے پیٹ بھر کے کھاؤں گا، یہ سوچ کے قتل کر دیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی کر سکتا کیا، سوچ رہے، مگر ایسا ہی کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آج وہ حیوانیت انسانوں میں نہیں، ایام جاہلیت میں ایسی حیوانیت تھی، بلکہ حیوان سے بھی گیا گزرا، حیوان بھی اپنے بچے کو نہیں مارتا، پرورش کرتا ہے۔ قال، قلت ثم ایون، میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ پہلے تو شرک، دوسرا اپنی اولاد کو قتل کر دینا، کیوں؟ اولاد کی کوئی غلطی نہیں، میرے ساتھ کھائیں گا وہ، اس کا خرچہ میں کیسے سنبھالنا، اس کا خرچ میں کیسے برداشت کروں گا یہ سوچ کر۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تزانی حلیلۃ جارکا، تیرے پڑوسی کی عورت سے تو زنا کرتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تیرا پڑوسی ایسا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری، اس کی مدد کرنا تیری ذمہ داری، مگر اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کو تو نے اپنا کھلونا بنایا، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تو نے زنا کیا، اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ 3 گناہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیے۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث، امام ابو داؤد سجستانی، ان کی کتاب ہے سنن ابو داؤد۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کیا میں تجھے یہ نہ بتا دوں کہ وہ کون سا بہترین خزانہ ہے جو کسی آدمی کے پاس ہوتا ہے، بہترین خزانہ۔ تو ہمارے خیالات مختلف چیزوں کی طرف جائیں گے، سونا، چاندی، ہیرے، ڈائمنڈ، جواہرات، یا بڑی بڑی عمارتیں، یا بڑے بڑے باغ، بنگلے، کار، ان چیزوں کی طرف، یہ خزانہ یا وہ خزانہ، کون سا خزانہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہترین خزانہ جو تجھے ملتا ہے وہ کون ہے پتہ ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی تجھے مل گئی، سمجھ خزانہ مل گیا۔ المرأۃ الصالحہ، عورت، کیسی عورت؟ الصالحہ، نیک عورت، جو اللہ سے ڈرتی ہے، تجھے تکلیف نہیں دیتی، اتنا ہی خرچ برداشت کرتی ہے جتنی تیری کمائی ہے، اور جتنا تیرا ادب کرنا ہے برابر کرتی، اور اللہ کی عبادت کرتی، اس کی عبادت کی برکت سے تیرے گھر میں برکت ہوتی ہے۔
اور تو حلال طریقے سے جتنا بھی کما کر لائے خوش ہو جاتی ہے، تجھے مجبور نہیں کرتی کہ تو حرام طریقے سے کمائے۔ المرأۃ الصالحہ، بہترین عورت۔ اب بہترین عورت کی علامتیں کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر الیہا سرت، جب شوہر اسے دیکھتا ہے تو شوہر کو خوش کر دیتی۔ شوہر دیکھا تو یہ عورت کیا کرتی؟ آج کل کی نافرمان عورت ہے، دیکھا تو پلٹ کر چلے جاتے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں نا جی، تم کو کام نہیں دیکھ لے کو رہے گا، میں کیا بیٹھوں کیا؟ حضور فرماتے خوش کر دینا، یعنی اداؤں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، خدمت کے ذریعے شوہر کے سامنے بیٹھ جائے کچھ دیر، اسی وقت جا کر کام میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کام بگڑتا ہے تو بگڑنے دو، اپنے شوہر کے دل کو بگڑنے نہ دو۔ بیٹھو، شوہر سے بات کرو، پوچھو کیا ہوا، وہ سنائے تو صبر سے سنو، وہ سننے کے لیے تیار نہیں، 2 منٹ بھی شوہر کی بات نہیں سنا۔ شوہر سنا تھا میں آج گیا تھا کمپنی پہ، ارے چھوڑو جی، دن بھر کا قصہ، پھر فون میں بات کریں گے۔ کس سے؟ اپنے بھائی سے بھی کرتی، غیر مرد سے بھی کرتی۔ کیا میرے اسکول کا بیسٹ فرینڈ میرے سے بات کیا سو بول کے کرتی 20 منٹ آدھا گھنٹہ کرتی، شوہر بیٹھے رہنا دیکھ۔ جب شوہر بات کرتا تو 1 سیکنڈ میں اٹھ کے چلے جاتے، کیا کام نہیں دوسرا بیٹھے رہنا، وہ کرنا ہے، سارے کام اسی وقت یاد آتے اسے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی عورت اچھی عورت نہیں، اچھی عورت تو ہے صالح عورت کہ اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ جب شوہر اسے دیکھے تو عورت کی کوشش یہ رہے کہ میرا مرد مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور دوسری خصلت کیا ہے؟ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب شوہر حکم دے تو فوراً عمل کرتی، فرما برداری کرتی۔ چھوٹی بات پہ جھگڑا ہو جاتا آج کل، شوہر آ کے بیٹھ کے خمیس نکال کے بولتا ہے کہ جا کے اسے لگاؤ ہینگر میں، کہ تم کو آتا نہیں، لگا نہیں سکتے، لگاؤ نا۔ اسے بھی میں چاہنا کیا، اگر اتنا لگا دیتی تو شوہر محسوس کرتا کہ میں بے سہارا نہیں ہوں، مجھے ایک سہارا ہے، مجھے ایک سپورٹ ہے، آ کے بیٹھ کے پانی مانگتا۔ آج کل کی لڑکیاں ایسا ہی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے۔ آج صبر کا زمانہ پلٹ گیا، ایک زمانے میں عورتیں صبر کرا، مردوں کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ پانی لاؤ، یہ سامنے ہے دکھتا نہیں، وہاں فلٹر ہے، جاؤ کھولو پیو، کیا کرے گا؟ پی لیتا، کیا کر، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کرے گا تو زمانہ بہت خراب ہو گیا۔ رشتہ توڑنے کے لیے ریڈی ہو جاتی، وہ تو بچی ہے، نادان ہے، اس کے ماں باپ شیر پہ سوا شیر ہو جاتے۔ آج کل ایسے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے بعد پچھتانے سے کیا فائدہ؟ نہ اپنائے قاعدہ، بعد میں پچھتائے تو کیا فائدہ؟ پھر تیسری چیز یہ بڑی اہم ہے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، جب شوہر غائب ہو جائے، باہر گیا ہے شوہر، حَفِظَتْهُ، شوہر کی حفاظت کرتی۔ شوہر باہر ہو تو شوہر کی حفاظت کا مطلب کیا؟ شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرتی، ہر چیز کی حفاظت کرتی، اپنے بدن کی بھی حفاظت کرتی۔ اب دیکھیے، شوہر کی حفاظت کرنا یعنی شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرنا، مگر بعض عورتیں ایسی ہیں کہ شوہر جاتی فون کرتی اپنے بھائی کو، دیکھ چاول اتنا زیادہ پڑا ہے، لے کو جب امی کو دے۔ ماں کی مدد کرتی ہے مگر خیانت نہیں تو کیا ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر۔ شوہر بولتا ابھی تو 10 کلو لے کر ڈالا، 4 دن ہی چھوئے ہو گئے نا، ہو گئے، کیا کرا میں چرا لی، حالانکہ چرائی ہی ہے۔ شوہر جاتے ہی اپنے بھائی کو بلاتی یا کسی بھی، اما بھر کے دے دیتے تمام چیزیں، ادرک لہسن، بولے میں 10 دن کے واسطے لا کر ڈالا نا، 4 دن میں کیسا خالی شک کی بیماری ہے تم کو، شک کرتے کرتے مر جائیں گے تم،
اب وہ سوچتا رہیں گا مجھے کیا تجربہ پھر لگ. تو ایسی عورت جو ہے بے وفا عورت ہے. تو کوئی بھی چیز شوہر کسی کو دینا ہے تو شوہر سے اجازت لینا پڑے گا کیونکہ وہ شوہر کی ملکیت ہے. تو دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.